کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مسائل آپ کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں؟ جیسے ایک مسئلہ حل ہو نہیں پاتا کہ دوسرا سامنے آ جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ سوچتے ہیں کہ مسائل ختم ہونے کا انتظار کرنا چاہیے، لیکن سچائی یہ ہے کہ آپ کے مسائل کی تعداد اہم نہیں ہے۔ اہم یہ ہے کہ آپ انہیں کیسے دیکھتے ہیں اور کس ترتیب سے حل کرتے ہیں۔ اور یہ جان کر حیرت ہوگی کہ 80% مسائل دراصل مسائل ہی نہیں۔ میں خود ایسے وقت سے گزرا ہوں جہاں ہر طرف مسائل ہی مسائل اور سارے چیزیں میرے خلاف لگ رہی تھی، لیکن اصل میں اس حقیقت ایسا نہیں تھا۔ لیکن جو نظام، جو پروسیجر میں آج آپ کو اس ویڈیو میں شیئر کروں گا، تو اس سے میری زندگی مکمل بدل گئی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 3 طاقتور حکمت عملی بتاؤں گا۔ پہلا، مسائل کی درجہ بندی کرنا۔ دوسرا، ایک وقت میں ایک جنگ کا فریم ورک، زیادہ نہیں۔ اور تیسرا، ذہنی بوجھ کم کرنے کا نظام۔ آپ نے ایسا سسٹم بنانا ہے تاکہ آپ کی انزائٹی اور ڈپریشن کم ہو اور آپ مینٹلی اسٹرانگ ہو۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے بڑی غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ تمام مسائل کو ایک ساتھ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تصور کریں آپ 5 دشمنوں کے خلاف لڑ رہے ہیں ایک ساتھ، کیا ہوگا؟ آپ ہار جائیں گے۔ لیکن اگر آپ ایک ایک کو شکست دیں، آپ جیت جائیں گے۔ یہی ہے آپ کا عملی منصوبہ، پریکٹیکل پلاننگ۔ مسائل کی فہرست بنائیے۔ ابھی اس وقت ایک کاغذ لے اور تمام مسائل لکھ دے۔ ہر چیز، چھوٹی بڑی، سب کچھ۔ ہر مسئلے کے آگے یہ 3 سوال لکھیے۔ 1، کیا میں اسے کنٹرول کر سکتا ہوں، ہاں یا نہیں؟ نمبر 2، کیا ابھی ضروری ہے، ہاں یا نہیں؟ 3 نمبر، کیا یہ اگلی 30 دن میں میرے زندگی پر اثر انداز ہوگا، ہاں یا نہیں؟ اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی فہرست میں 60 سے 70% چیزیں، 60 سے 70% چیزیں ایسی ہیں جن پر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں یا وہ فوری سڈن نہیں ہے۔ دیکھیے، آپ کی توانائی محدود ہے، آپ کی انرجی لیمیٹڈ ہے، آپ کا وقت بھی لیمیٹڈ ہے۔ اگر آپ اسے 20 جگہ تقسیم کریں گے تو کہیں بھی اثر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ صرف 3 سے 4 اہم چیزوں پر لیزر کی طرح فوکس کریں، آپ پہاڑ ہلا دیں گے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن میں کیسے فیصلہ کروں کہ کون سا مسئلہ یہی پہلے حل کروں؟ یہی وہ بات ہے جو اگلے حصے میں بتانے والا ہوں، اور یہ گیم چینجر ہے۔ اب جب آپ نے 3 سے 4 اہم مسائل پہچان لی ہے، سوال یہ ہے کہ کس ترتیب سے حل کریں۔ آپ کو ایک طاقتور ٹول دیتا ہوں۔ یہ 4 حصوں میں بٹا ہوا ہے، کوادرنٹ، جسے کوادرنٹس بولتے ہیں۔ کوادرنٹ کو آپ آسانی سے سٹیپ بھی سمجھ سکتے ہیں، مطلب سٹیپ، اگر کسی کو کوادرنٹ سمجھ نہیں آتا تو آپ اسے سٹیپ لے لیں۔ سٹیپ نمبر 1، یہ وہ مسائل ہے جو اونچا اثر رکھتی ہے اور فوری بھی ہے، مطلب امیڈیٹ طور پر حل کرنا ضروری ہے۔ یہ وہ ہے جو آپ کی زندگی میں فوری اور بڑا فرق لائیں گے۔ اگر حل نہ کیا تو نقصان ہوگا اور صرف آپ ہی حل کر سکتے ہیں۔ مثال، صحت کی ایمرجنسی، نوکری جانے کا خطرہ، یہ سب سے پہلے کریں۔ کوادرنٹ نمبر 2، یعنی سٹیپ نمبر 2، منصوبہ بندی کریں۔ یہ کوادرنٹ سب سے خطرناک ہے کیونکہ لوگ اسے اکثر نظر انداز کر دیتے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اونچا اثر رکھتی ہے لیکن ابھی فوری نہیں لگتی، لیکن لانگ ٹرم میں آپ کی زندگی بدل دے گی۔ مثال کے طور پر نئے اسکل سیکھنا، نیو اسکل سیکھنا، صحت مند عادات اپنانا، رشتوں میں ماڈریشن رکھنا، سرمایہ کاری کرنا، بچت کا منصوبہ، یہ چیزیں بہت ضروری ہے۔ اور یہ کوادرنٹ، یہ سٹیپ سب سے اہم ہے۔ کوادرنٹ نمبر 3، ڈیلیگیٹ کریں، مطلب اپنی اتھارٹی، اپنے کام کسی اور کو سونپے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو فوری لگتی ہے لیکن اہم نہیں، کوئی اور بھی کر سکتا ہے۔ یہ آپ کا وقت ضائع کرتے ہیں۔ مثال، غیر ضروری میٹنگز، فالتو کے کام، دوسرے کے ڈرامے، یہ آپ کسی دوسرے بندے سے بھی کروا سکتے ہیں۔ کوادرنٹ نمبر 4، یہ وقت ضائع کرنے والی چیزیں ہیں۔ سوشل میڈیا پر بے مقصد سکرولنگ،
فالتو کی فکریں، ورز، پریشانیز، دوسرے سے کمپیریزن کرنا، دوسرے سے موازنہ کرنا، پرانی باتوں کا افسوس، پاسٹ میں جینا یا فیوچر میں جینا، ان چیزوں کو جلدی چھوڑ دیے۔ یاد رکھیے، غیر اہم مسائل آپ کا 80% وقت لیتے ہیں، اگر آپ انہیں لینے دیں۔ اہم مسائل صرف 20% ہے، لیکن 80% نتائج دیتے ہیں، ریزلٹس دیتے ہیں۔ اچھا، اب آپ جانتے ہیں کہ کون سا مسائل اہم ہے، لیکن سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ ذہنی دباؤ، انزائٹی جسے ہم بولتے ہیں، وہ مسلسل پریشانی جو آپ کو رات کو سونے نہیں دیتے۔ اگلے حصے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس بوجھ کو کیسا اتارا جائے۔ دیکھیے، مسائل کا سب سے بڑا نقصان یہ نہیں کہ وہ موجود ہے، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ آپ کے ذہن میں جگہ لے لیتی ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہے، صبح اٹھتی ہی مسائل یاد آ جاتے ہیں، رات کو سوتے وقت ذہن دولتا رہتا ہے، نہیں ہو پاتا فوکس کسی بھی کام پہ، ہمیشہ ٹائرڈنس، تکے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، اور یہ ذہنی بوجھ ہے، اور یہ آپ کی اصل کارکردگی پرفارمنس کا 50% چھین لیتا ہے۔ جب بھی کوئی فکر آئے، اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، یہ انسان کے ذہن میں اکثر آتا رہتا ہے۔ اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، اگر یہ ہوا تو میں کیا کروں گا۔ مثال کے طور پر، اگر نوکری چلی گئی، اگر نوکری گئی تو میں کیا کروں گا، ایک فوری طور پر دوسری نوکری ڈھونڈوں گا، فری لانسنگ کا کام شروع کروں گا، بجٹ استعمال کروں گا اپنا، جو میں نے انویسٹمنٹ کی ہے یا مطلب جو میں نے سیونگز تھوڑی بہت کی ہے وہ استعمال کر لوں گا، کسی فیملی ممبرز، کسی دوست سے مدد لوں گا، تو آپ کا اچانک وہ بے بسی ختم ہو جائے گی اور آپ میں ایک پاور آ جائے گا۔ اچھا، فکر اور وریز کے لیے بھی ٹائم مقرر کریں، جس میں آپ ایک خاص ٹائم میں غور و فکر کرتے ہو۔ یہ عجیب لگتا ہے لیکن بہت کارگر ہے۔ ہر روز 15 سے 20 منٹ مقرر کریں صرف فکر کے لیے، کہ اس ٹائم میں سوچوں گا، بالکل گہرائی میں سوچوں گا۔ اس وقت جتنی مرضی فکر کریں، لکھیے، سوچیے۔ باقی دن جب فکر آئے، اپنے آپ سے کہیے، نہیں میں 5 بجے سوچوں گا۔ تو اس سے آہستہ آہستہ آپ کا دماغ ٹرین ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، مسائل سے بچ نہیں سکتے، کوئی بھی آپ مسائل سے بچ نہیں سکتے۔ جب تک آپ زندہ ہے تو ساتھ ساتھ میں مسائل بھی ہوں گے، لیکن ان کے ذہن پر کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں، اسے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، اسے آپ نرم کر سکتے ہیں، مائل کر سکتے ہیں۔ جب آپ کا ذہن صاف ہو تو آپ کی پرابلم سالونگ ایبلٹی 10 گنا بڑھ جاتی ہے۔ یاد رکھیے یہ بات کہ مسائل زندگی کا حصہ نہیں ہے، مسائل زندگی کی ٹریننگ ہے۔ یہ آپ کو ٹرین کرتی ہے، آپ کو پالش کرتی ہے۔ گروتھ جتنی بڑی، مسائل اتنی ہی بڑی، مطلب جتنا آپ مسائل میں پھنسے گے، آپ کی گروتھ اتنی ہی ہوگی، آپ کی میچورٹی اتنی ہی بڑھے گی۔ تو جناب دوستو، تو اگلی بار جب مسائل گھیر لے، گھبرائے نہیں، مسکرائے اور کہیے، ٹھیک ہے زندگی، دیکھتے ہیں میں تجھ سے کیسے سیکھتا ہوں۔ اللہ حافظ، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔